بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 461 ہے اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 اور 157 اور 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وبکفرہم، اور بسبب ان کے کفر کے، وقولہم، اور ان کے باندھنے کے، علی مریم پر، بہتان عظیمہ، بہتان بہت بڑا، وقولہم، اور بسبب ان کے کہنے کے کہ انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا، لہم ان کو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس عیسیٰ کے بارے میں، لفی شک من، شک میں ہیں ان کی بابت، ما لہم، نہیں ہے ان کے پاس، بھی ان کی بابت، من علم، کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر ظن کی پیروی کے، یعنی ظن کی پیروی کے، وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ نہایت غالب، خوب حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کے کفر کے سبب، اور مریم پر ایک بہتانی عظیم باندھنے کے سبب، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے، قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ دوسری بات یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ تیسری بات، حالانکہ نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ پانچویں بات، یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ ساتویں بات، اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت مریم بنت عمران وہ اللہ کی بندی ہیں جن کی عصمت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔
خواہ مخواہ حضرت مریم علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے تہمت لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات ظاہر کر دی، جبکہ حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کے عالم میں تھے، تو انہوں نے صاف طور پر بتلا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس معجزے کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا گیا۔ جنہوں نے ان پر بہتان لگایا تھا انہیں مجرم قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن صرف ان کو اشتباہ ہو گیا۔ اس بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں کے ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگہ قید کر دیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، لہذا بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ جب یہ بات یہودیوں کے سردار کو پہنچی تو اس نے یہودیوں کو جمع کیا اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جب قتل کرنے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں میں کا ایک شخص قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا جس کا نام طیطانوس تھا، وہاں ان کو موجود نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے مشابہ بنا دی۔ جب وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے اسے قتل کر ڈالا اور سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 حواری تھے جو ایک گھر میں جمع تھے۔ قتل کرنے والے جب آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر شخص عیسیٰ کی صورت پر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا، تم میں عیسیٰ کون ہے وہ سامنے آ جائے اور ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں ایسا کون سا شخص ہے جو آج اپنی جان کو جنت کے بدلے بیچ دے؟ اور میں سے ایک شخص نے کہا میں حاضر ہوں، اور اس نے حاضرین سے کہا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، لہذا انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ رب ذوالجلال ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی اور قدرت الہی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔